یا پھر یوٹیوب ہو، اس کے ذریعے سے، اس کے مادھیم سے میں کرناٹکا گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ سے چند گزارشات مع عوام کے رکھنا چاہتا ہوں۔ حالات آج کے بڑے ہی دکھ دائق ہیں، دلوں کو تکلیف دینے والے ہیں۔ ہر طرف کرونا کا قہر جاری ہے، اور یہ کرونا کا دوسرا کال ہے یا دوسرا سال ہے یا دوسری لہر ہے۔ یہ سرکاری طور پر ہے یا خانگی طور پر ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، مگر ہے تو ضرور۔ اس کرونا کال میں، اس کووڈ-19 سے، اس بیماری سے مرنے والوں کے تعلق سے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ مرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے عمل کے اعتبار سے ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے ایمان و عمل کے اعتبار سے انہیں جزا عطا فرمائے، یعنی کہ ان کی آتما کو شانتی دے۔ اب رہی بات یہ کہ اپیل میری یہ ہے کہ آج عوام سے مراد نہ صرف مسلمان، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، اور نہ ہی کوئی دہریہ۔ میری مراد یہ ہے کہ میرے ملک بھارت میں رہنے والے سبھی لوگ آج پریشان ہیں، اور اس پریشانی کا سبب کہنے کو تو یہ بیماری ہے، مگر اس بیماری کے روک تھام کے لیے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے، جس طرح سے ویوہار ہو رہا ہے، جس سے عام آدمی پریشان ہے، براہ کرم عوام کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت جو ہے نرمی برتے، عوام پر احسان کرے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عوام کی دعائیں بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور عوام کی بد دعا بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ وہ اوپر والے کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، مگر درد ایسا ہوتا ہے کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ تو لہٰذا کسی بھی ایک بیماری کا، کسی بھی ایک جو ہے وبا کا، کسی بھی ایک آپدا کا نام لے کر پبلک کو پریشان نہ کریں۔ پبلک پہلے ہی سے پریشان ہے۔ یہ جب سے آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کیسے آیا ہے، یہ آ کر کے کیا کرنا چاہتا ہے، اس پر ہم بحث بعد میں کریں گے۔ مگر پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عوام روٹی کپڑے سے پریشان ہے، عوام اپنے کھانے پینے سے پریشان ہے، عوام کی روزی روٹی پر لات پڑ گئی ہے، عوام جو ہے پہلے ہی کئی طرح کی مصیبتوں کو جھیل رہی ہے۔ تو وہ تمام باتیں حکومت اپنے نظر کے سامنے رکھے کہ جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا، کہ ایک سال پہلے جس بیماری کا نام لے کر کے کئی دنوں تک لوگوں کو بھوکے مرنے پر مجبور کیا گیا، لوگوں کو چلتے چلتے مرنے پر مجبور کیا گیا، لوگوں کو اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے مرنے پر مجبور کیا گیا، ایک سال کا عرصہ گزرا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی ایک سال میں ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ حکومتیں عوام کی سہولت کے لیے بنتی ہیں، حکومتیں عوام کی آسانیوں کے لیے بنتی ہیں، حکومتیں عوام کو اچھے دن لانے کے لیے بنتی ہیں، حکومتیں عوام کی طاقت ہوتی ہیں، ان کی شان ہوتی ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے، حکومتیں ان کی طاقت بننا چاہیے، نہ کہ ان کی مصیبت۔ اس بات پر میری گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ بھی غور کرے، اور ریاستی گورنمنٹ کرناٹکا گورنمنٹ بھی غور کرے۔ نہ تو میں کسی پارٹی کا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی پارٹی سے مطلب ہے، میں عوامی پریشانیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور عوامی پریشانیوں میں پہلے تو وہ روٹی کپڑے سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، اور کئی طرح کی مصیبتوں کو شکار ہوئے ہیں۔ اس میں کئی طرح کے ان پر چارجز بھی لگائے جا رہے ہیں، کئی طرح پر ان پر دنڈ بھی لگائے جا رہے ہیں، کئی طرح سے ان کی وصولی بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے پہلے ہی روٹی کپڑے کے لیے، کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں، اس میں اگر ان پر کئی طرح کے جرمانے ان پر عائد کر کے حکومت پریشان کرے، تو یہ جو پیسہ حکومت عوام سے
جبرن ظلمن جو اصول کر رہی ہے، پہلے ہی کئی طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اس میں اگر یہ ظلم بھی کرے تو یہ ظلم بھی یاد رکھو کہ زبان سے جو آہ نکلتی ہے وہ رائگاں جا سکتی ہے، مگر دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ تمہیں تباہ و تاراج کر دے گی، تباہ و تاراج کر دے گی۔ کسی بھی بندے سے، کسی بھی بندے کی ہائے مت لو، ہائے مت لو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پریشان کن دور میں، کرونا مہاماری کے دور میں حکومت بدحال ہے، حکومت مجبور ہو چکی ہے۔ مخمور تو پہلے تھی، ایک نشہ تھا کہ ہم اس کو روک لگا دیں گے، اس کو روک لگا دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ حکومت نے اپنے گائیڈ لائنز کو جاری کیے، ڈاکٹرز نے اس کو فالو کیا، پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کو فالو کیا، بلدیہ والوں نے اس کو فالو کیا۔ اس کے باوجود بھی اتنے اموات ہو رہے ہیں کہ ہم لاشیں گن نہیں پا رہے ہیں۔ تو میں ادباً ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں گا کہ جو ہے کیا تمہارا خمار، کیا تمہارا نشہ جو خدا بننے چلے تھے وہ اترا کہ نہیں؟ اگر اترا ہے تو خدا را، اترا ہے تو خدا را، اللہ کے لیے، بھگوان کے لیے، گاڈ کے لیے، اس جو ہے پرماتما کے لیے خدا را، جب تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم بندے مجبور ہیں، ہم ایک وائرس جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے مجبور ہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ ایک وائرس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اتنے مجبور ہیں۔ اگر اس بات کا آتما و لوکن اگر ہمارے اندر ہو گیا ہے، ہمیں اپنا اگر محاسبہ ہو گیا کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، تو اب میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے مندروں کے، گرودواروں کے، مسجدوں کے، چرچوں کے، بدھوں کے سب کے دروازے کھول دو اور ان سے گزارش کرو ہاتھ جوڑ کر کہ تم اپنے خدا سے اس وبا کی ختم ہونے کی دعا کرو، دعا کرو۔ گورنمنٹ کے گائیڈ لائن تو یہ بتاتے ہیں، بڑی شان سے کہہ رہے ہیں آفیسرز، آئی ایم سوری سر۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ میری بات کو آپ نیگیٹیوٹی میں مت لیجیے، میری بات کو آپ منفی میں مت لیجیے، میری بات کو آپ پازیٹیوٹی میں لے کر کے سوچیے، مثبت انداز میں سوچیے کہ زمانہ قدیم میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مصیبت کا حل نہیں نکلتا، جب کوئی پریشانی کا دروازہ نہیں کھلتا، جب کوئی بیماری اپنا راستہ، جینے کا راستہ لوگوں کو نہیں دیتی، تو تب کی حکومتیں کیا کرتی تھی؟ تب کی حکومتیں عوام الناس کے لیے ان کے عبادت خانوں کے دروازے کھول دیتی تھی کہ جاؤ تم اپنے مندر میں، جاؤ تم اپنے درگاہوں میں، جاؤ تم اپنے مسجدوں میں، جاؤ تم اپنے عبادت خانوں میں، جا کر کے تم اپنے رب سے، اپنے شیو سے، اپنے خدا سے، اپنے پرماتما سے، اپنے گاڈ سے مانگو اس بیماری کو دور کر دے، اس مصیبت کو دور کر دے۔ مگر ہم آج شراب خانے کھولتے ہیں، مندر نہیں کھولیں گے۔ اگر میری بات کو کوئی ہندو بھائی بھی اگر دیکھ رہے ہیں، میری بات کو کسی مٹھ کے سوامی بھی اگر دیکھ رہے ہیں، تو میرا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو آج کی حکومتیں ہیں، آج کی جو حکومتیں ہیں، شراب خانے اور اس طرح کے کئی ایک اپنے اپنے لذتوں کے چیزوں کے دروازوں کو کھول دیں اور عبادت خانوں کو بند کریں، تو اس حکومت کا دھرم کیا ہے؟ یہ حکومتیں اپنا دھرم بتائیں۔ عجیب بات ہے، آپ کو حکومت کی گدی چاہیے، حکومت کی کرسی چاہیے، تو مندروں میں آپ جو ہے بڑے بڑے یگن کرائیں، مسجدوں میں آپ دعائیں کرائیں، درگاہوں پر جا کر کے آپ منتیں مانگیں، لوگوں کا جمگھٹا لگائیں، اور عوام پر مصیبت بنا پڑے آپ اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ بھی بند رہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ خدا را اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی گھمنڈ باقی ہے، آئی ایم سوری، آپ کو ابھی بھی اپنی انا اپنے اندر زندہ ہے کہ ہم اس کو روک کر کے رہیں گے، تو پھر خدا بھی کہہ رہا ہے کہ بھی روک کے دکھا۔ نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے۔ یہ کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے، کب آئی ہے، کیوں آئے گی، کیسے جائے گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ میں حکومت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت میری باتوں پر غور کرے، میری باتوں پر توجہ دے میری باتوں پر، کہ آج لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی پریشانیوں میں حکومت ان کی طاقت بنے،
ان کی ضرورت بنے، ان کی مدد کرے، نہ کہ ان کو اور پریشان کرے، نہ کہ انہیں اور مصیبت میں ڈالے۔ اگر ایسا ہی یہ سلسلہ جاری رہا تو یاد رکھو، لوگ تو مر جائیں گے تو تم بابا کس پر حکومت کرو گے؟ لوگ نہیں بچیں گے تو تم کس پر حکومت کرو گے؟ ہو سکتا ہے کوئی بیوقوف میری بات سن کر کے کہے گا کہ جو ہے مولانا صاحب بڑے زور سے بول رہے ہیں کہ بھئی یہ کھولو وہ کھولو، یہ سب کچھ تو ہم لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بابا ایک سال کیا کرے آپ؟ میں اچھی جگہ بیٹھا ہوں، مجھے اچھی ہی بات کرنا ہے، ورنہ مجھے بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں کرنے ہیں۔ جب آپ ایک سال تک کچھ نہیں کیے ہیں تو آگے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کر رہی ہے آپ کو کہ آپ جو بھگوان بننے چلے تھے، آپ کو قدرت دکھا رہی ہے کہ تو بھی ایک کیڑا مکوڑا ہے، میں بھی ایک کیڑا مکوڑا ہوں۔ ہم کو ایک دن اس دھرتی سے نیچے جانا ہے، چاہے وہ مٹی میں جانا ہو یا پھر اگنی میں جل کر کے بھسم ہو جانا ہو، ہمیں ختم ہونا ہے ایک دن۔ ہم خدا نہیں ہیں، خدا کے مجبور بندے ہیں، مجبور بندے ہیں، اتنے مجبور ہیں، اس کو مار کر کے بھگائیں، اس کو مار کر کے بھگائیں، اس کو ختم کریں، اس کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالیں، یہ سب تو دور کی بات ہے۔ دم ہے اگر تم میں تو ایک وائرس کو مار کر کے دکھاؤ۔ اور میرا چیلنج ہے پورے کے پورے ڈاکٹرز کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ کیا وائرس مرتا ہے؟ نہیں مرتا۔ جب وائرس مرتا نہیں ہے تو بابا یہ تماشا کس لیے ہے؟ مت کرو یہ تماشا، مت کرو یہ تماشا۔ جو چیز مرتی نہیں ہے باقی رہتی ہے، جیسے HIV کا وائرس مرتا نہیں ہے باقی رہتا ہے، یہ بھی وائرس جب پیدا ہو گیا ہے، پیدا کرنے والے نے کر دیا ہے، اب تم اس کو مار نہیں سکتے ہو، تو تماشا مت کرو، اس کے تدابیر نکالو۔ روڑوں سے لوگوں کو ہٹا دو گے، لوگوں سے روڑوں پر سے ہٹا کر کے یہ سمجھو گے کہ جو ہے تم وائرس ختم کرو گے، تو یہ تمہاری عقل مندی ہے کیا؟ سوال تم خود سے کرو۔ بابا دیکھو سمندر میں پانی ہے، پانی جو ہے باولی میں پانی ہے، جو پانی ہوتا کیا ہے کہ پانی پر اگر کنجال ہے تو کنجال کو ہٹاؤ تو اور زیادہ جم جاتا ہے۔ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں کو تم جتنا ہٹاؤ گے لوگ اتنے قریب سے قریب ہوتے جائیں گے، تو کیا وائرس ختم ہوگا؟ یہ وائرس صرف اور صرف توبہ سے ختم ہوگا، صرف اور صرف اپنی انا کو ختم کرنے سے ختم ہوگا۔ اس کے ختم کرنے کے لیے بہت سارے تدابیر ہیں، مگر اس تدابیر کے لیے کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ میں پبلک سے بھی اپیل کروں